السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو نارملی لوگ کہتے ہیں کہ کوئی لفظ خاموش ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو اسٹیج پہ بیٹھا ہو تو اسے پتا ہوتا ہے کہ کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا ہے، ایسے ہی ہے نا جی۔ تمہیں رب تعالیٰ کو نہیں پتا ہوگا کہ کون اس کے حبیب پر درود و سلام پڑھ کے بھیج رہا ہے اور کون نہیں بھیج رہا ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ رسول اللہ کچھ نہیں مانگتا شاموں سے یہ شہدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقشے کا پا تیرا۔ دستگیری میری جہاں میں تو نے ہی کی، میں تو مر جاتا جو نہ ہوتا سہارا تیرا۔ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں کہ جہاں پر ہے سایہ تیرا۔ ایک بار پھر یسرت سے فلسطینی یا کہ راہ دیکھتی مسجد اقصیٰ تیرا۔ ہزاروں درود ہزاروں سلام بروئے محمد نبی آخر الزمان۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا نا، کیونکہ 3:30 ہو گئے اور ظاہر ہے آپ لوگ اپنے مصروف زندگی میں سے کچھ لمحے نکال کے یہاں پہ آئے ہیں اصغر صاحب کی اس خوشی میں شامل ہونے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں اصغر صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قابل کیا کہ اپنی حلال کمائی سے انہوں نے رہنے کے لیے ایک جگہ بنائی۔ پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ توفیق دی کہ اس گھر میں شفٹ ہونے کے ساتھ ہی محفل میلاد کر اور لنگر شریف کا بھی بندوبست کیا۔ صدقے کی جو سب سے بڑی قسم میں نے دی بہترین جو اللہ تعالیٰ کے بڑی مقبول ہوتی ہے وہ ہے کھانا کھلانا، لنگر کھلانا، لنگر شریف بنا کے تقسیم کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے، اللہ رحمت علی صاحب کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے اور ان کی نسلوں کو اللہ سلامت رکھے۔ یار روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ترین کون شخص ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں بتا دیا تھا کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑے گا، ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ تن دبلا کبڑی پیٹ ہوئی، گھوڑے پر زین دھرو بابا، اب موت نکارا بات چکی، چلنے کی فکر کرو بابا۔ ہم میں سے کوئی مرنا نہیں چاہتا نا جی۔ مجھے کووڈ ہوا نا جی، تو میں صرف وینٹیلیٹر پہ نہیں گیا، باقی سارے اسٹیپس میں کر کے آ گیا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی مجھے زندگی دی ہوئی ہے، میں واپس آؤں گا۔ لیکن چونکہ میں ہاسپٹلائز تھا، جمعے کی اذان ہو رہی تھی تو میں کہہ رہا تھا کاش میں ٹھیک ہوتا تو نماز پڑھ لیتا۔ لیکن جب ہماری روح قبض کی جا رہی ہے، مجھے یقین تھا نا میں واپس آؤں گا، لیکن جب وقت آخرت آتا ہے نا، آخر آتا ہے، جب فرشتہ آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے ملک الموت اور آپ کی روح قبض کی جا رہی ہوتی ہے، پھر آپ کو بس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ تو گھاٹے کا سودا ہم نے سارے ہی کر لیا، فنگر ٹپس پہ گن کے اپنے دل میں سوچ لیں کہ ہم نے نفع کے پوری زندگی میں کتنے سودے کیے ہیں، نفع کے، دنیاوی نفع کے نہیں، جس کا فائدہ ہمیں قبر میں یا آخرت میں ہوگا۔ ہم نے نہ خود دین سیکھا، نہ اس پر عمل پیرا ہوئے، نہ ہی ہم نے اپنے بچوں کو ہماری پریورٹی ہے کہ ہم انہیں دین سکھائیں۔ بتا دیں کسی ایک کی پریورٹی ہوگی۔ آج اصغر صاحب کے بلاوے پہ لوگ دور دور سے آئے ہیں، دن میں 5 دفعہ تو رب تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آتا ہے ہر مسجد سے، کوئی بھی نہیں جاتا۔ پہلی سب پوری ہو جائے بڑی بات ہے۔ میرے خالو تھے، یہ ان کی جو لاسٹ جاب تھی وہ فیلاڈیلفیا یونیورسٹی میں، وہ کمپیوٹر سائنس میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے لبنان میں۔ تو انہیں وہ جو بارڈر سے آتے تھے نا ان کے اسٹوڈنٹس، کیونکہ اس کا اسرائیل کے ساتھ بارڈر نہیں تھا، کہتے تھے کہ وہ جو اسرائیلی ہیں نا یہودی، وہ ہم سے ریگولرلی پوچھتے ہیں کہ تمہاری فجر کی نماز کے نمازیوں کی تعداد اور جمعے کی نمازیوں کی تعداد کیا برابر ہو چکی ہے؟ تو خالو نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیوں پوچھتے ہیں؟ کہتے ہم نے بھی پوچھا تھا، کہتے ہمیں بتایا یہ گیا ہے کہ جس وقت جب وہ لمحات آئیں گے کہ فجر کے نمازیوں کی تعداد اور جمعے کے نمازیوں کی تعداد کے نمازی برابر ہو جائیں گے تو دجال آ جائے گا۔
جو غیر مسلم ہیں، یہودی ہیں، وہ دیکھیں کہ ایک ایک چیز کو فالو کر رہے ہیں۔ ہمیں نماز کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے، کیا آتا ہے؟ فلاح کی طرف آؤ نا، اصلاح کی طرف آؤ، آتے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب تم رات کے وقت سفر کرو اور تمہیں بھوتوں کا ایک غول نظر آئے، فوراً اذان دے دو، کیونکہ وہ غیر مسلم ہے نا جی۔ تو وہ جیسے ہی آپ اصلاح کی، فلاح کی، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی بات کریں گے، وہ مردود تو بھاگ جائیں گے شیطان۔ ہمارے کانوں میں شیطان نے پتہ نہیں سیسا پھیلا کے ڈال دیا ہے کہ ہمیں آواز ہی نہیں پہنچتی۔ پھر ہمیں دیکھو کتنا نفع کا سودا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑے گا روز محشر وہ میرے نزدیک ترین ہوگا۔ کیا آپ کی خواہش نہیں ہے؟ کیا آپ کی خواہش نہیں ہے کہ آپ کے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیں؟ کیا آپ کی خواہش نہیں ہے کہ روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میرا ہے؟ وہ کہیں گے، آپ پڑھو نہ پڑھو انہوں نے تو کہنا ہے۔ آپ کو ایسے تو نہیں سارے جہان کی رحمت بنا کے بھیجا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال سے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 درجے اس کی ترقی ہو جاتی ہے۔ اور آپ سوچیں کہ اگر آپ کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں گے تو یار گناہ تو رہیں گے نہیں۔ ایک لمحہ وہ آئے گا کہ آپ کو نفرت ہو جائے گی گناہوں سے، بدی سے، بری صحبت سے، بری عادات سے۔ جب وہ لمحہ آ جائے گا تو سمجھے گا کہ آپ کے اندر ایمان کی طاقت جا گئی ہے۔ سوچیں آپ۔